بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ صبح ہی صبح کوئی 8 بجے کے قریب کوٹھڑی کا دروازہ کھلا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے سامنے بلبیر سنگھ کھڑا تھا، کبھی کا بلال آغا، جس کے ساتھ میں نے نولکھا تھانے میں بہت اچھے دن گزارے تھے۔ وہ سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں سنبھل کر اٹھا تو وہ اندر آ گیا، مگر کوٹھڑی میں پھیلی بدبو سے گھبرا کر وہ پھر باہر نکل گیا۔ جیل کے عملے کو موٹی سی گالی دے کر بولا، اوئے تم سے اس کوٹھڑی کی صفائی بھی نہیں ہو سکی، جاؤ بنگی کو بلا کر لاؤ۔ اس نے پیچھے کھڑے کسی سپاہی کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، باہر آ جائیں جیلانی صاحب، ان بدماشوں کو تو گولی مار دینی چاہیے۔ دروازہ کھلا تھا، میں آہستہ آہستہ چلتا باہر نکلا۔ سامنے کوئی 10 فٹ مربع کھلی جگہ تھی اور اس کی دیوار کے ساتھ ساتھ کسی قیدی نے اپنے ایام اسیری کے دوران وہاں بڑے کرینے سے پھول اگائے رکھے تھے، مگر ان سے خدا سمجھے مجھے انہوں نے اس صحن میں بھی نہیں نکلنے دیا تھا۔ دھوپ کا رنگ میں نے اتنے دنوں بعد دیکھا تھا کہ میری آنکھیں چوندیائی جاتی تھیں۔ کوئی حجام بھی انہوں نے میری طرف نہیں بھیجا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ میری داڑھی بھی خاصی بڑھ آئی تھی، ناخنوں میں میل پھنسی تھی اور میرا لباس میلا چکٹ ہو رہا تھا۔ میری وہ حالت دیکھ کر بلبیر سنگھ نے بڑی محبت سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میری آنکھوں میں جھانک کر بولا، آپ نے سلامتی کی قدر پہچانی ہوتی تو اس مصیبت میں نہ پھنستے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں بلبیر سنگھ جی، مگر آپ کس کس کو گولی ماریں گے یہاں؟ میں آپ سے کچھ باتیں کرنے آیا ہوں جیلانی صاحب، مگر پہلے آپ اپنا حلیہ درست کر لیں۔ میں حجام کو بھی بھیجتا ہوں اور آپ کے غسل کا بھی بندوبست کرتا ہوں، کپڑوں کا بھی 2 جوڑے لایا ہوں۔ آپ ذرا تازہ دم ہو لیں، پھر میں آپ سے بات کروں گا۔ اتنے میں 2 سپاہی ایک بنگی کو لے کر وہاں آ گئے۔ انہوں نے میری کوٹھڑی کی صفائی شروع کی تو بدبو کے ببکے باہر تک آنے لگے۔ بلبیر نے ناک پر صاف ستھرا معطر رومال رکھا اور بولا، میں کوئی 1-1.5 گھنٹے بعد پھر آؤں گا، ابھی میں ادھر سپرنٹینڈنٹ کے پاس بیٹھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر چلا گیا۔ سپاہیوں نے کوئی 15 منٹ بعد میرے لیے نہانے کا انتظام کر دیا۔ بلبیر سنگھ میرے استعمال کے لیے صابن، تیل، ٹوتھ پیسٹ، برش، خوشبو، 2 جانگیے بنیان اور 2 جوڑے کپڑوں کے لے آیا تھا۔ وہ مجھے غسل خانے جانے سے پہلے سپاہی نے لا دیے۔ حجام کوئی بہت ہی سمجھدار آدمی تھا، اس نے بڑے کرینے سے میرے بال کاٹے اور داڑھی بھی صاف کر دی۔ میں نے 1 گھنٹے بعد جب ان مراحل سے گزر کر خود پر نظر ڈالی تو خدا کا شکر ادا کیا کہ میں ابھی تک زندہ تھا اور کسی کو میرا خیال بھی تھا۔ بلبیر سنگھ کچھ ہی دیر بعد واپس آ گیا۔ اس نے اونچی دیواروں کے سائے میں کمبل بچھایا اور میرے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے جیب سے سگریٹ کے 2 پیکٹ اور ماچس کی ڈبیا نکال کر مجھے دے دی اور بولا، مجھے افسوس ہے آپ کو سگریٹ بھی نہیں مل سکے ہوں گے، ان کے لیے تو میں ترس ہی گیا تھا۔ آپ نے بڑی مہربانی کی ہے سردار جی کہ میرے لیے اتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ نہیں جیلانی صاحب، ایسا نہ کہیں، یہ میرا فرض تھا، جب مجھے ادھر آنا ہی تھا تو یہ چیزیں میں کیوں نہ لاتا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ صحن میں بیٹھنا مناسب نہ ہوگا، بولا، میرا خیال ہے کہ ہم اندر جا بیٹھتے ہیں، ہماری باتیں کسی کے کان میں نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور ہم دونوں کوٹھڑی کے اندر جا بیٹھے۔ وہاں کی فضا اب صاف ہو چکی تھی۔ میں نے اب تک اپنی کسی بھی حرکت سے اس پر یہ بات ظاہر نہیں کی تھی کہ میں اسے پہچان چکا ہوں۔ چند لمحے پہلے میرے منہ سے بلال کا لفظ نکلتے نکلتے رہ گیا۔ اگر میں اس کو بلال کہہ کر مخاطب کر بیٹھتا تو صورتحال بہت مختلف ہوتی۔ میرے دوست پیرزادہ کا کیا حال ہے؟ کچھ پتا چلا آپ کو کہ اسے ان لوگوں نے کہاں رکھا ہے؟ میں نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر اس سے پوچھا۔ سگریٹ سرور دینے لگا تھا، اتنے دنوں بعد تو وہ مجھے میسر آیا تھا۔ بلبیر نے میرے سوال پر ناک بو نہیں چڑھایا، بولا، آپ کا خیال ٹھیک ہے جیلانی صاحب، اسے ملہوترا نے وہاں سے خود ہی اٹھوا دیا تھا۔ وہ تو میں خود
خود ہی سمجھ گیا تھا، مگر مجھے انہوں نے یہاں کیوں ڈال دیا؟ وہ آپ سے مایوس ہو گئے تھے۔ آپ نے بلونت سنگھ سے جو کچھ کہا وہ اس نے فون پر انہیں بتایا تو طے یہ پایا کہ آپ کی تھوڑی کپڑ چھان کر دی جائے۔ وہ تو میں بھی سمجھ رہا ہوں، مگر وہ پیرزادہ کہاں ہے اب؟ وہ بھی اسی شہر میں ہے اور اب تک بالکل محفوظ ہے۔ اس کی سلامتی کا انحصار آپ کے رویے پر ہے۔ میرا رویہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں، انہیں آپ سے اپنی نیت کے بارے میں کوئی یقین دہانی نہیں کروا سکے ہیں۔ مگر وہ کون لوگ ہیں؟ کتنے لوگ شامل ہیں اس سازش میں؟ میرے اس سوال پر وہ بولا، یہ بات صرف 6-7 آدمیوں تک محدود ہے۔ اچھا، پھر اب کیا چاہتے ہیں وہ آپ سے بہرحال یہ کام لینا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے انہوں نے آپ کو 20,000 روپے ماہانہ کی پیشکش کی ہے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کے سامنے فرش پر رکھ دیے۔ یہ ہاتھ دیکھتے ہیں نا آپ، یہ بڑی روزی رسان ہاتھ ہیں، راتوں رات چاہیں تو کروڑوں روپے پیدا کر سکتے ہیں۔ مجھے کسی تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال آپ کا انعام بہت بڑا ہے، جو عزت آپ کو یہاں ملے گی اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، میں نے ہاں بھی کر دی تھی۔ میں اپنے دوست آبی کی رہائی اور اپنی باعزت وطن واپسی کے لیے یہ کام کر دوں گا۔ چند ایک آدمیوں کو صاف کرنا کچھ مشکل نہ ہوگا، مگر اس سے آگے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کام کے مکمل ہو جانے کے بعد وہ بھول جائیں کہ جیلانی بھی کوئی تھا۔ اس بات پر بھی غور ہو چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ادھر منتقل ہونا پڑے گا۔ یہ زیادتی کی بات ہے۔ کوئی زیادتی نہیں ہے۔ یہ آپ کو نہیں معلوم کہ وہ آپ کی وفاداریاں خریدنے کے لیے کیا کچھ کر چکے ہیں؟ کیا مطلب یہ ہے جیلانی صاحب کہ وہ آپ کی بہن آسیہ کو پاکستان سے اغوا کر کے یہاں لا چکے ہیں؟ اس کی یہ بات سن کر میں پاگل ہو گیا۔ میں نے اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بلبیر سنگھ؟ میں اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ان کی یہ جرت! وہ میری یہ کیفیت دیکھ کر ذرا نہیں گھبرایا، البتہ پستول کے دستے پر اس نے اپنا ہاتھ رکھ لیا تھا۔ مسکراتے ہوئے بولا، یہ قدم آپ کے حق میں جاتا ہے جیلانی صاحب۔ انہوں نے آپ کے معاملے پر بہت محنت کی ہے، مگر وہ تو بیمار تھی، بستر مرگ پر پڑی تھی۔ وہ نہیں، اب اس کی حالت بہت بہتر ہے اور وہ شہر کے سب سے اچھے اسپتال میں وہاں کے بہترین ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہے۔ یہ سب کچھ میرے لیے حیرت انگیز ہے۔ انہیں میری بہن کا اتا پتہ کس نے بتایا؟ اس کے ٹھکانے کا تو مجھے بھی علم نہیں تھا۔ میں نے کہا نا کہ ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اور ان لمبے ہاتھوں کے خونی پنجے کی ایک تیز نوکیلی انگلی تم بھی بن چکے ہو۔ بلال آغا، تم نے بھی خود کو بیچ دیا ہے ذلیل۔ میں نے اپنے وجود کی ساری نفرت ان لفظوں میں سمو دی۔ وہ ایک لہجے کے لیے منجمد ہو کر رہ گیا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ مجھے چند لمحوں تک ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے یہ موٹی سی گالی دے کر دبی زبان میں بولا، بدماش، میں بھی تجھے پہچان گیا تھا پہلے ہی دن، اور اسی لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ اس نے فوراً ہی اعتراف کر لیا، مگر تو یہاں کیا کر رہا ہے آغا جانی؟ میں نے سرگوشی کی، دیکھ، مجھے تو کبھی اس نام سے نہیں پکارے گا، یہ پہلا اور ضروری سبق ہے۔ ہاں، تو ٹھیک کہتا ہے، مگر تو ان کے پاس کیا کر رہا ہے اس کفر گڑھ میں؟ میں بھی سرکاری ڈیوٹی پر ہوں، مجھے ایک خاص مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ تو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر فوراً پاکستان چلا جا، اور ان لوگوں کو خبردار کرنے کے علاوہ ان کی حفاظت کا انتظام بھی کر۔ مگر یار، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں کہاں کا افلاطون ہوں؟ یہ سوال مجھے حیران کرتا ہے۔ ان کی نظر انتخاب تم پر ہی پڑی ہے، پتہ نہیں انہیں یہ کیوں توقع ہے کہ تم ان کے بہت کام آ سکتے ہو، مگر میں اپنے وطن سے غداری نہیں کر سکتا، مجھے معلوم ہے، مگر مصلحتاً تو تمہیں ان کی ہاں میں ہاں ملانی ہی ہوگی۔ اور وہ جو تم کہتے ہو کہ آسیہ کو یہ لوگ یہاں لا چکے ہیں، وہ بات صحیح نہیں ہے، مگر وہ اس تک پہنچ چکے ہیں۔ جبھی تو میں نے کبیر شاہ کا نام لیا تھا، اس SHO کا۔ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں سردار جی؟ مجھے سب کچھ معلوم ہے، اور ہم ان کو ایسی پٹخنی دیں گے کہ یہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے، مگر تم کیسے ان کے درمیان رہ کر اپنی شناخت چھپا سکے ہو؟ یہی تو میرا کمال ہے۔ مجھے بھی انہوں نے اسی طرح پھانسا تھا، پھر میں نے ان کے درمیان رہ کر اپنے ملک کی خدمت شروع کر دی۔ بہرحال یہ باتیں پھر ہوں گی، میں
تمہیں آج سہ پہر کو یہاں سے نکال لوں گا، جو کچھ وہ کہیں اس کے مطابق تم عمل کرو اور فوراً پاکستان پہنچ جاؤ۔ فرض کرو کہ میں ان لوگوں کو خبردار کر دیتا ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ انہیں ہم بچا تو لیں گے مگر یہ ہمیں چین نہیں لینے دیں گے۔ یہ خطرہ تو ہے مگر اپنی جان سے زیادہ ہمیں ان کی فکر ہے جو بے خبر ہیں، ان کے لیے تمہیں مرنا بھی پڑے تو یہ مہنگا سودا نہیں ہے۔ بلبیر سنگھ بولا، میں نے پھر اسے اسی نام سے یاد کیا تاکہ اس کا بید نہ کھلے، مگر آسیہ کو میں کوئی نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ عورت ہے، اسے کسی محفوظ جگہ پر چار دیواری میں ڈال دو تو یہ وہاں تک کبھی نہ پہنچ سکیں گے۔ مشکل ہے، میں اس سے ملوں گا تو یہ میرے حوالے سے وہاں تک جا پہنچیں گے۔ پریشان نہ ہو، میں کوئی راستہ نکال لوں گا۔ جیسے تمہاری مرضی، میری سمجھ میں تو یہ گورکھ دھندا نہیں آ رہا ہے۔ جو بھی آدمی ملے اس کے سامنے اپنے لوگوں کو خوب گالیاں دو تاکہ یہ تمہیں اپنا ہی آدمی سمجھے۔ ہاں یہ تو کرنا ہی ہوگا، مگر اپنے دوست کے بارے میں کیا کروں؟ اسے یہ لوگ یہاں سے تھوڑی دور ادھر حوالات میں بند کر چکے ہیں، شریف پورہ تھانے میں۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اسے بھی یہ لوگ تمہارے ساتھ بھیج دیں۔ مشکل ہے، اسے تو یہ لوگ یرغمال بنا کر رکھیں گے اور میری بہن کو بھی۔ آثار تو یہی نظر آتے ہیں مگر انہیں کوئی بات مت سمجھاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، ورنہ یہ تمہیں ادھر جیل میں سڑا دیں گے۔ اس ساری سازش کا سربراہ کون ہے؟ اس سے آج تمہاری ملاقات ہوگی۔ دراصل یہ ساری منصوبہ یہاں کی ایک کٹر دہشت پسند مسلم آزاد پارٹی نے بنایا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کبھی صحیح قسم کے لوگ سامنے آئیں، گویا اس میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ نہیں، مگر یہ پولیس والے یہ کیا ڈرامہ کھیل رہے ہیں؟ اس کام میں سب کا ہاتھ نہیں ہے، چند لوگ ہیں جو پارٹی کے خفیہ رکن ہیں اور حکومت کو کچھ بتائے بغیر یہ اپنا منصوبہ چلا رہے ہیں۔ پر پردہ وہ انہیں حکومت کی حمایت حاصل ہوگی۔ نہیں، حکومت کو کچھ خبر نہیں ہے، اور اگر خبر مل بھی گئی تو وہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی بھی شاید ہی کرے۔ تم ٹھیک کہتے ہو یار۔ بہرحال اس صحرا میں تمہاری ذات میرے لیے نخلستان ثابت ہوئی ہے۔ میں یہاں سے رہائی کا منتظر ہوں، بس تم 4 بجے تیار رہنا، میں سپاہیوں کو بھیج دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور مجھ سے ہاتھ ملا کر بڑے اطمینان سے باہر نکل گیا۔ میرا وطن واپس جانا بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ مجھے آسیہ کی سلامتی خطرے میں نظر آتی تھی۔ وہ لوگ بدترین حربے بروئے کار لانے پر تلے ہوئے تھے اور محسوس مجھے یہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنا سارا زور پنجاب کے صوبے پر صرف کر رہے ہیں کہ اس کی حیثیت میرے وطن کے دل ایسی ہے۔ بلبیر سنگھ نے اپنا وعدہ نبھا دیا۔ دوپہر کو کھانا مجھے بہت عمدہ ملا۔ وہ سب کچھ انہوں نے کسی کشمیری مسلمان کے ہوٹل سے منگوایا تھا۔ اہم بات یہ تھی کہ اس میں بنا ہوا گوشت وافر مقدار میں موجود تھا۔ ٹھیک 4 بجے جیل کے سپاہی میرے پاس آئے اور مجھے بڑی اندھا پیشانی سے یہ مزدہ سنا گئے کہ مجھے رہا کیا جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ان لوگوں نے مجھے جیل پر کھڑی جیپ کے پچھلے حصے میں بٹھا دیا، جہاں 4 مسلح سپاہیوں نے مجھے فوراً ہی نرگے میں لے لیا۔ جیپ کے اگلے حصے میں بلونت اور ملہوترا بیٹھے ہوئے تھے۔ جیپ چاروں طرف سے بند تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کن کن راستوں سے گزری۔ جب اس کا دروازہ کھلا تو ہم پھر کسی کوٹھی کے پورچ میں کھڑے تھے۔ جب میں جیپ سے اترا تو پولیس انسپکٹر نے مجھے گھیر لیا۔ ایک میرے دائیں ہاتھ تھا، دوسرا بائیں اور تیسرا میرے عقب میں۔ ان کی صورتیں میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ تینوں ہی بہت سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ ملہوترا اور بلونت مجھ سے کوئی بات کیے بغیر جیپ کو دوڑا کر آگے نکل گئے۔ بلبیر مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، مگر جب میں عمارت کے اندر داخل ہوا تو وہ اس وقت سامنے کے بڑے سے دروازے میں سے باہر آ رہا تھا۔ پولیس کے تینوں افسر اس کو دیکھ کر مؤدب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اس کو ادھر اس کمرے میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ پھر تیسرے آدمی کو مخاطب کر کے بولا، ٹھاکر تم بنڈارا صاحب کو اطلاع دو، کہو ہم قیدی کو لے آئے ہیں۔ بلبیر مجھ سے آنکھ نہیں ملا رہا تھا اور بے حد سنجیدہ صورت بنائے کھڑا تھا۔ ٹھاکر مجھ سے الگ ہوا تو وہ جوان مجھے اپنے ساتھ لے کر سامنے کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ ایک وسیع و عریض ہال کمرہ تھا جس کی دائیں بائیں کی دیواروں میں 3 دروازے لگے تھے۔ اس کمرے کا طول و عرض 30-20 سے کسی طرح بھی کم نہ ہوگا۔ درمیان میں ایک میز بچھی تھی جس کے گرد 16 کرسیاں لگی تھیں۔ ان تھانے داروں نے مجھے کرسی
पर बिठा दिया। तीनों के तीनों पिस्तौलों से मुसल्लह थे और उनकी पेटियां गोलियों से अटी हुई थीं। उनमें से दो डट कर मेरे सामने यूं बैठे जैसे मेरी किसी हरकत पर वो मुझे भून कर रख देंगे। तीसरा आदमी मेरे बाएं हाथ बैठ गया, मगर फिर चंद ही मिनट बाद वो किसी काम से बाहर निकल गया और फिर नहीं आया। अभी कोई 5 मिनट ही गुजरे थे कि एक गंदमी रंग का भारी भरकम उदेड़ उम्र आदमी खद्दर के कुर्ते पजामे में वस्ती दरवाजे से दाखिल हुआ। इसने बढ़िया किस्म के वलायती तंबाकू का डिब्बा पकड़ रखा था और एक लंबा सा पाइप इसके दांतों तले दबा था। वो 90 तुले कदम उठाते हुए आगे बढ़ा। उसकी नजरें मुझ पर जमी थीं। वो तीनों थानेदार इन्हें देखते ही मुअद्दब खड़े हो गए। इस आदमी ने मेरे करीब आकर बड़े तपाक से हाथ बढ़ाया और बोला, मेरा नाम S.K. भंडारी है। ओह, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मैंने उठकर इससे मुसाफा किया। अभी वो बैठा भी ना था कि वस्ती दरवाजा फिर खुला। एक दान पान सी औरत जो सफेद साड़ी में मलबूस थी हमारी तरफ लपकी। वो भी बे आवाज चल रही थी। मेरा ख्याल है उसके जूतों तले रबड़ लगा था। भंडारी भी बैठा नहीं था कि वो इसके पास आ पहुंची। ये मेरी पत्नी है, आपको देखना चाहती थी। मैंने इसे हाथ माथे पर ले जाकर सलाम किया। उस हड्डियों के ढांचे ने हाथ जोड़ दिए। वो भंडारी साहब के मुकाबले में बहुत ही कमजोर नजर आ रही थी। वो दोनों बैठे तो बस्ती दरवाजा फिर खुला। एक लड़की जो बुशर्ट और पतलून में मलबूस थी तेजी से अंदर दाखिल हुई। इसकी तराशीदा जुल्फे कंधों पर झूल रही थी। पिताजी, मैं भी आ गई। ओह, बहुत अच्छा किया। ये हैं हमारे मेहमान, जलानी साहब लाहौर से आए हैं। हाय डैडी, कितने हैंडसम हैं। ये पठान होंगे। पता नहीं, ये मेरी पुत्री है, पन्ना BA में पढ़ रही है। इसे भी आपको देखने का शौक था। भंडारी ने इसका तारफ कराते हुए कहा। मैंने उसे भी उठकर सलाम किया। इसने अपने गुलाब के फूलों ऐसे हाथ बड़ी दिल फरेब शोखी से जोड़ दिए। वो बिलाशुबा बेहद हसीन थी, पैर से पांव तक नूर के सांचे में ढली हुई। मेरा ख्याल है भंडारी ने अपनी सारी शोखी, चंचलता, शबाब और इसकी रानाइयां इसी में मुंतकिल कर दी थी। इधर उधर की बातों के बाद भंडारी साहब मेरी तरफ झुके और जेब से एक सफेद कागज निकालकर दबी आवाज में बोले, ये है वो फहरिस्त, ये आप रख लें। आज रात को हमारे आदमी आपको बॉर्डर क्रॉस करा देंगे। यहाँ से 2 आदमी आपके साथ जाएंगे। मैंने वो कागज खोल कर देखा, पढ़ा और मेरी आंखें बस खुली की खुली रह गईं। इस फहरिस्त में जिन लोगों के नाम लिखे थे उनको अगर अबदी नींद सुला दिया जाता तो फिर सारे पाकिस्तान में सन्नाटा ही सन्नाटा फैल जाता। वो ऐसे नाम थे कि मेरे दिल में हमेशा से इनके लिए एहतराम के जज्बात फरावा रहे थे। मैंने अपना रद्द अमल जाहिर किए बगैर वो फहरिस्त जेब में डाल ली। मेरे पेट में अजीब से बल पड़ने लगे थे और उनके अजायम को समझकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने बड़ी मतवाजन आवाज में कहा, मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ कोई बाथरूम होगा? क्यों नहीं, ये छोटा दरवाजा बाथरूम में खुलता है। भंडारी ने मेरे अकब की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं उधर जाने के लिए उठा तो वो दोनों थानेदार भी मेरे पीछे लपके। वो साये की तरह मेरा ताक़ब कर रहे थे। इन्हें यही हुक्म मिला होगा। मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला तो वो भी अंदर झांकने लगे। उस दरवाजे के सामने 6 फुट मुरब्बा खुली जगह थी जिसकी दाएं दीवार में एक बेसन लगा था। वो दोनों मेरे साथ ही अंदर आ गए। मेरे सामने 2 बाथरूम थे। आ जाओ, इधर इकट्ठे ही बैठते हैं, वहाँ सही पहरा दे सकोगे। मैंने उन दोनों से मुखातब होकर कहा। मैं उनके बीच में फंस कर खड़ा था। वो कुछ जीप से गए। एक लहजे के लिए मेरा मगज उलट गया। मेरी रस्सी इन्होंने इतनी तंग कर दी थी कि मैं चिढ़ गया। मैंने शिकरे ऐसी तेजी से दोनों की गर्दनों में पूरी कुव्वत से अपने पंजे गाड़ दिए और अपना सारा फन उन पर खर्च कर दिया। बस 5 सेकंड की बात थी, वो दोनों मेरे कंधों पर झूल गए। मैंने वक्त जाया किए बगैर उन दोनों के पिस्तौल पेटियों समेत उनकी वर्दियों से उतारे। एक पिस्तौल मैंने कुर्ते के ऊपर लटका लिया। दोनों पिस्तौल गोलियों से लबालब भरे थे।
کوئی 5 منٹ تک وہاں کھڑا میں اپنی اس غیر اضطراری عمل کے منطقی نتیجے پر غور کرتا رہا اور پھر ایک واضح منصوبہ ذہن میں مرتب ہو گیا۔ میں ان کی شرائط پر وطن واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ یہ بدترین قسم کی سودے بازی ہوتی جو میرے ضمیر کے خلاف تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور سیدھے ہاتھ میں پستول لے کر ایک ہی جست میں بھنڈاری تک جا پہنچا۔ پستول میں نے اس کی گدی سے لگا لیا۔ اس کی بیوی اور بیٹی کے رنگ یوں اڑے جیسے ان کا سارا ہی خون خشک ہو گیا ہے۔ مسٹر بھنڈاری، میں ابھی اور اسی وقت اپنے دوست مسٹر پیرزادہ کو یہاں مانگتا ہوں۔ اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو تم تینوں زندہ نہیں جا سکو گے۔ اس عرصے میں ان کا ملازم میز پر چائے کے برتن لگا گیا تھا۔ وہاں ڈھیر سارے پھل، بسکٹ اور خشک میوہ تشتریوں میں دھرا تھا۔ میں نے کرتے کے نیچے سے دوسرا پستول بھی نکال لیا اور اسے الٹے ہاتھ میں تھام کر اس کی نال کا رخ پنہ اور اس کی ماں کی طرف کر دیا۔ بھنڈاری کا سارا بدن لرزنے لگا۔ اٹھو اور دروازے پر جا کر انہیں میرا حکم سناؤ اپنے چمچوں کو۔ تم دونوں بھی اٹھ جاؤ۔ میں نے اپنے وجود کا سارا تحکم ان پر چابک کی طرح برسا دیا۔ وہ بھی لرزتی ہوئی اٹھی۔ بھنڈاری پہلے ہی غیر ارادی طور پر اپنے ہاتھ اوپر اٹھا کر کھڑا ہو چکا تھا۔ ان تینوں کو ایک قطار میں رکھ کر میں نے انہیں اس حال کمرے کے بڑے دروازے کی طرف دھکیلنے سے پہلے میز پر سے چھری اٹھا لی اور پھر بہت سے بسکٹ اپنے کرتے کی جیبوں میں بھر لیے۔ مجھے زیادہ راہ کی ضرورت تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ پورچ میں پولیس کے لوگ کھڑے ہیں۔ بند دروازہ پر ان تینوں کو روک کر میں نے بھنڈاری کی گردن میں پستول کی نال دنسا دی۔ ان کو میرا حکم سناؤ۔ بھنڈاری نے ایک زبردست قسم کی جھرجھری لی اور لرزتی کانپتی آواز میں بلک کر بولا، ناتھو جی، ارے ناتھو جی، ہم تو برباد ہو گئے، ان کی بات سنو۔ اس کی یہ بات سنتے ہی سامنے برآمدے میں کھڑا ایک پولیس افسر ایڑی پر گھوما اور دروازے کے قریب آ کر شیشوں میں سے اندر جھانکنے لگا۔ اس نے ان تینوں کو میرے سامنے یوں لرزتے دیکھا تو ساری صورتحال سمجھ گیا۔ کیا ہوا بھنڈاری صاحب، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ان کا حکم سنو رے ناتھو جی، یہ کہتے ہیں کہ ان کے دوست پیرزادہ کو ابھی ادھر لاؤ۔ صرف اسے ہی نہیں، میری بات غور سے سنو ناتھو جی، میرے دوست پیرزادہ کو ابھی یہاں منگواؤ۔ مجھے ایک ہیلی کاپٹر بھی چاہیے۔ میں آج اور ابھی پاکستان پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس کام کے لیے میں تمہیں صرف 1 گھنٹہ دیتا ہوں، ورنہ میں ان تینوں کو قتل کر دوں گا۔ شیشے میں سے ناتھو جی کا بگڑتا چہرہ دیکھ کر مجھے بہت اطمینان ہوا۔ میری بات اس نے سن لی تھی۔ وہ تیزی سے پیچھے مڑا اور دوسرے سپاہیوں کو ادھر ادھر دوڑانے لگا۔ اس کے منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ میں ان تینوں کو پستولوں کی زد میں لے کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے چہرے کی درستی اور صفاکی اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ ان تینوں کا رخ میں نے سامنے کی طرف موڑ دیا تھا۔ ایک ایک لمحہ بے حد قیمتی ہو گیا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہاں سے یوں نامردوں کی طرح باہر نہیں نکلوں گا، مار کر مروں گا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ کوٹھی کے وسیع و عریض لان میں ہیلی کاپٹر بڑے اطمینان سے اتر سکتا ہے۔ میرے مطالبات مان لینے میں انہیں زیادہ دیر نہیں لگ سکتی تھی۔ آپ بھی میرے پاس آپ پہنچا تو میری طاقت دگنی ہو سکتی تھی۔ میں نے یہ قدم اٹھایا بھی صرف اس کی رہائی کے لیے تھا۔ میں اسے بھارتی جیلوں میں سڑانے کے لیے کبھی راضی نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے اس بلبیر کی نیت پر بھی شبہ تھا۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا کہ وہ اپنے وطن کی خدمت ہی کے لیے وہاں بیٹھا ہے۔ وہ خدارا ان ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا تھا۔ اسے بھی ان لوگوں نے پاکستان کے خلاف اپنی سازشوں میں مہرہ بنا لیا تھا۔ میری چھٹی حص مجھے یہی بتا رہی تھی، ورنہ وہ اس کے ماضی سے کیسے بے خبر رہ سکتے تھے۔ کوئی 10 منٹ کے اندر مجھے محسوس ہوا کہ کوٹھی کے اندر کئی گاڑیاں شوں شوں کرتی گھس آئی ہیں۔ سامنے پولیس کی گارد ٹھہری، وہ سب کے سب افراتفری میں تھے۔ میں نے حال کمرے کے چاروں طرف ایک بار پھر نظر ڈالی۔ وہاں روشن دان ایک بھی نہیں تھا۔ اس ڈر سے کہ کہیں کوئی سامنے سے مجھ پر گولی نہ چلا دے، میں نے پنہ کو اپنی ڈال بنا لیا تھا۔ بھنڈاری کے دل کا نازک ترین گوشہ ہونے کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو یوں گولی سے مرتے نہیں دیکھ سکے گا۔ میرا خیال ہے کہ شہر کی ساری پولیس ہل کر رہ گئی تھی۔ مجھے ان کو یرغمال بنائے 15 منٹ گزر چکے تھے اور وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ پنہ کی ماں اچانک سسکنے لگی
ہی اس کا کمزور سا جسہ اتنی ساری اذیت کیسے سہ سکتا تھا؟ اسے واقعی رو دینا چاہیے تھا۔ قصبے مت بھا بڑھیا، سیدھی کھڑی رہ۔ میں نے نہایت ہی اکھڑے لہجے میں اسے خبردار کیا۔ وہ سہم کر ایک دم تان کر کھڑی ہو گئی۔ اس لمحے پنا کے بے قرار ہاتھ اس کے پہلوؤں سے جھول کر کچھ ایسے انداز میں میری طرف بڑھے کہ میں اس کی نیت کو فوراً ہی سمجھ گیا۔ میں نے بائیں ہاتھ کی کوہنی اس کی کمر میں دے ماری۔ ذلیل بدماش، سیدھی کھڑی رہ۔ کوہنی کی ضرب کچھ ایسی گہری لگی کہ وہ درد سے نڈال ہو کر دوہری ہونے لگی۔ میں نے بالوں سے پکڑ کر اسے کھینچ کر سیدھا کیا اور ذرا فاصلے پر رکھ کر پستول پھر اس کی پسلیوں سے لگا دیا۔ اچانک دروازے پر دو باوردی پولیس افسر آ دمکے۔ میں شیشے میں سے ان کی شکلیں دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت طیش میں تھے۔ ایک نے مجھے للکار کر کہا، میں تمہیں 5 منٹ دے رہا ہوں، ان کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں یہیں مار دیں گے۔ بک نہیں ہوئے؟ میں مرنے سے نہیں ڈرتا میرے دوست، کو یہاں لاؤ ورنہ یہاں بڑا خونی ڈرامہ ہوگا۔ میری شرطیں 1 گھنٹے کے اندر اندر پوری کر دو۔ 17 منٹ گزر چکے ہیں۔ میں نے اپنی آواز میں گان گرج پیدا کرتے ہوئے کہا، کیا چاہتے ہو تم؟ وہ پھر چیخا۔ اپنے دوست پیرزادہ کی رہائی، ایک ہیلی کاپٹر اور پاکستان جانے کا بلا رکاوٹ سفر کی سہولت۔ وہ دانت پیستا ہوا پیچھے ہٹا اور پورچ میں جا ٹھہرا۔ وہاں 5 افسر اور بھی موجود تھے۔ وہ کچھ دیر آپس میں گھسر پھسر کرتے رہے، پھر ادھر ادھر بکھر گئے۔ میں نے بنڈاری کو دائیں ہاتھ کے پستول کی زد میں لے رکھا تھا۔ پنا میرے سامنے کھڑی تھی اور اس کی ماں کے آگے تھی۔ ان تینوں کی حالت دم بے دم غیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اذیت ان کے لیے ناقابل برداشت تھی اور میں یہی چاہتا تھا، ان کی بنیادیں متزلزل کر دینے ہی میں اپنی باتیں منوا سکتا تھا۔ کوئی 10 منٹ اور گزر گئے۔ ان کی کوئی گولی کی زد میں لیے 23 منٹ ہو چکے تھے۔ اچانک مجھے شیشے کی راہ سے برآمدے میں 4 سپاہی نظر آئے۔ ان کے درمیان میں میرا جگری یار آبی چل رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور معلوم یہ ہوتا تھا کہ اس کا چہرہ بہت اترا ہوا ہے۔ آنکھیں سوجی سوجی سے نظر آتی تھیں اور لباس اس کا بے حد میلا ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت نام کی کوئی شے نظر نہیں آتی تھی۔ برآمدے میں آ کر سپاہی دروازے سے چند قدم دور رک گئے۔ انہوں نے آبی کی ہتھکڑیاں میرے سامنے کھولی اور اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ ابھی بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ داڑھی اس نے بھی کئی دن سے نہیں مونڈی تھی۔ وہ سہما سا دروازے کی طرف بڑھا تو میں ذرا سا آگے سرک گیا۔ ان تینوں کو بھی میں نے آگے دھکیل دیا۔ آبی نے بڑے ہی غیر یقینی انداز سے کواڑ کھولا تو میں نے بلند آواز سے کہا، بے فکر ہو کر اندر آ جاؤ پیرزادہ۔ میری آواز سنتے ہی اس کی جان میں جان آئی۔ وہ کوک بھرے کھلونے کی طرح اندر داخل ہوا۔ مجھ پر اس کی نظریں پڑی تو صورتحال کو سمجھ کر اس نے بڑے ہی عجیب انداز سے زہر خند کیا، چٹکنی چڑھا کر ادھر آ جاؤ۔ اس نے فوراً ہی دروازے پر اوپر نیچے سے چٹکنیاں چڑھا دی اور کچھ گھبرائے ہوئے انداز سے ان تینوں کو دیکھتا ہوا میرے پاس آ ٹھہرا اور دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے غیر محسوس طریقے سے ایک پستول اس کے ہاتھ میں تھما دیا، اس طرح کہ پنا کی پسلی سے لگی نال ایک لہجے کے لیے بھی پیچھے نہ ہٹی۔ ان سے ملو، یہ بنڈاری صاحب ہیں، ایس کے بنڈاری، اور یہ ہیں ان کی پتنی مسز بنڈاری، اور یہ ہیں ان کی بیٹی پنا۔ یہ ابھی زیر تعمیر ہیں۔ زیر تعمیر؟ ابھی نے یہ لفظ دہرائے۔ وہ اب مسکرانے لگا تھا۔ ہاں، عمر ان کی بہت کم ہے، یہی برس 16 یا 17 کا سن ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ زیر تعمیر بھی ہیں اور زیر تعلیم بھی۔ یہ چکر کیا ہے یار؟ ابھی نے سرگوشی کی۔ تمہیں کچھ پتا نہیں؟ سیدھا کھڑا رہ لالے، تیرا مار کھانے کو دل چاہتا ہے۔ میں نے بنڈاری کو خبردار کیا۔ وہ بایاں ہاتھ نیچے لے آیا تھا۔ ہاتھ اوپر رکھ، تیری کھاج میں بعد میں مٹا دوں گا۔ میری آواز سن کر وہ لرز کر پھر سیدھا ہو گیا۔ تم کیا کام کرتے ہو بنڈاری؟ میں پارٹی کی صوبائی شاخ کا صدر ہوں، بنڈاری نے بڑی بجھی ہوئی آواز میں کہا۔ دھیان اس کا سامنے کی دیوار کی طرف تھا۔ کس پارٹی کا؟ RSS۔ دندہ کیا کرتے ہو؟ میرا ایک سیمنٹ کا کارخانہ ہے اور ایک بوتل سازی کا۔ سن لیا تم نے پیرزادہ بھائی، مگر یہ چکر کیا ہے؟ آبی نے پھر سرگوشی کی۔ تیری رہائی کے لیے میں نے انہیں یرغمال بنا لیا ہے، تو چل پھر نکل یہاں سے، اس نے بے صبری سے کہا۔ میں نے ہیلی کاپٹر مانگا ہے ان سے،
سے اوہ تو یہ بات ہے، اچھا کیا تم نے، یہ جوتوں کے یار ہیں، یہ سب شرافت کی زبان نہیں سمجھتے، آبی نے خوش ہو کر کہا اور میرے کرتے کے سامنے کی جیب میں سے سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ کوئی 10 منٹ اور گزر گئے، کوٹھی کے چاروں طرف پولیس کے سپاہی افراتفری میں بھاگ رہے تھے۔ اچانک سامنے کے دروازے کا شیشہ چھن سے ٹوٹا اور ایک گولا سا کمرے میں آ گرا، اس میں سے بڑا کثیف سا دھواں نکل رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک اور گولا اندر آ پھٹا، اس سے بھی دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ دھواں تیزی سے کمرے میں پھیلنے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ ہمیں وہاں چند ساعتوں بعد سانس لینا بھی دشوار ہو جائے گا۔ چلو اوے بدماشو، اس دروازے میں جا گھسو۔ آبی نے پننا اور اس کی ماں کو دھکا دے کر آگے بڑھایا اور میں بنڈاری کو دھکیلتا ہوا قریب ترین دروازے میں جا گھسا۔ وہ کمرہ اس کوٹھی میں کسی خاتون کی خوابگاہ تھا۔ اس کا دروازہ اندر سے مقفل کر کے ہم نے ان تینوں کو پلنگ پر بٹھا دیا۔ آبی نے پولیس کو زبردست قسم کی بڑی ہی پیچیدہ گالی دی اور کرسی کھینچ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ دوسری کرسی میں نے لے لی۔ بنڈاری اس کھڑکی میں سے انہیں کہہ دے کہ وہ ہمیں ہیلی کاپٹر منگوا دیں ورنہ تم تینوں کی خیر نہیں، ہم تو اپنی فاتحہ پڑھ ہی چکے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے خوفزدہ کرنے کے لیے اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا جامپٹ دے مارا۔ وہ تبرا کر بائیں ہاتھ گرا تو اس کی بیٹی گگیانے لگی۔ پرماتما کے لیے انہیں کچھ نہ کہو تو پھر بول دو اپنے ان لوگوں سے کہ اس 1 گھنٹے میں سے 45 منٹ گزر چکے ہیں۔ اچانک آبی نے بنڈاری کو تاک کر اس کے سر کے اوپر سے گولی چلا دی۔ ڈز کی سی آواز پیدا ہوئی۔ بنڈاری تڑپ کر بستر پر اوندا ہو گیا۔ اٹھ جاؤ اے مکار بوڑھے، اٹھ۔ آبی نے اس ڈرامے میں اپنا پارٹ ادا کرنا شروع کر دیا تھا۔ بنڈاری لرزتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ خوف سے اس کی پتلیاں پھیل گئی تھیں اور اس کی پتنی آنکھیں بند کیے کوئی پرارتھنا کرنے لگی تھی اپنے بھگوان سے۔ اچانک اس کمرے کی کھڑکی پر برآمدے کی طرف سے 2 پولیس افسر آ ٹھہرے۔ ایک چیخا، بنڈاری صاحب۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔